حضرت فاروق اعظم کے ہاتھ میں تلوار تھی، گھر سے نکلے، کہنے لگے آج میں اس محمد کا خاتمہ کر دوں گا معاذ اللہ، اس نے گھر گھر فساد پیدا کر دیا تلوار لے کے۔ ابو جہل نے نا غصہ دلایا، کہنے لگا مکے میں کوئی سورما نہیں بچا جو مصطفیٰ کو قتل کر دے معاذ اللہ، 100 سرخوٹ ملیں گے۔ جناب عمر کہتے ہیں تلوار پکڑی، اور یہ سویر کی بات ہے، ابھی رات کو نبی پاک کعبے کا غلاف پکڑ کے کہہ رہے تھے اللہم اعز الاسلام باسلام عمر ابن خطاب، یا اللہ اسلام کو عزت دے دے، عمر کو کلمے کی توفیق دے دے۔ رات حضرت عمر کہتے ہیں دن چڑھا تو تلوار لے کے نا میں باہر نکلا، میں نے کہا آج میں چھوڑوں گا نہیں، ہر گھر میں فساد معاذ اللہ، ہر گھر میں لڑائی۔ فرماتے ہیں رستے میں حضرت ارقم بن زید مل گئے، کہنے لگے کدھر جا رہا ہے؟ میں نے کہا آج میں مصطفیٰ کو قتل کروں گا۔ کہنے لگے جا پہلے اپنے گھر کی خبر لے، تو جدھر جا رہا ہے نا ادھر بعد میں جانا، پہلے اپنے گھر کی پہلے خبر لے۔ کہنے لگا میرے گھر کو کیا ہوا؟ کہنے لگے تیری بہن فاطمہ بنت خطاب اور تیرا بہنوئی سعید بن زید دونوں کلمہ پڑھ چکے، جا پہلے اپنے گھر کی خبر لے۔ حضرت عمر فرماتے میں گیا، بڑا غصہ آیا کہ میرے گھر میں آگ لگ گئی، میں سردار مکے کا اتنا سخت گیر آدمی، میرے گھر میں اسلام آ گئے۔ فرماتے میں نے جا کے نا اپنی بہن کے گھر کی طرف رخ کیا، دروازے پہ پہنچا تو میں نے سنا اندر سے آواز آ رہی ہے، قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی ہے، قرآن پڑھنے کی۔ فرماتے میں نے دروازے پہ دستک دی، اندر سے آواز آئی کون ہے دروازے پہ؟ میں نے کہا عمر ابن خطاب۔ فرماتے ہیں کہ میرے بہنوئی نے کہا کہ فاطمہ تیرا بھائی بڑا سخت ہے۔ فرماتے ہیں میری بہن نے جلدی سے قرآن کے صفحے لپیٹ کے اوپر رکھ دیے، ایک میرے بہنوئی ایک دروازے کے پیچھے چھپ گئے۔ فرماتے ہیں میری بہن سامنے کھڑی ہے، پیار بھی بڑا تھا، میں نے جاتے ہی کہا کیا کر رہی تھی؟ توجہ ہے آپ کی؟ غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے۔ کہنے لگی کیا کر رہی تھی؟ حضرت فاطمہ خاموش ہے۔ عمر کہتے میں نے ڈانٹ، بولتی کیوں نہیں، کیا کر رہی تھی؟ میں نے کہا قرآن پڑھ رہی تھی، قرآن پڑھ رہی تھی۔ کہا تجھے پتا نہیں، تجھے میرا پتا نہیں؟ فرمایا سارا ہی پتا ہے۔ کہا تو جانتی نہیں لات و منات کو برا کہتے ہیں؟ فرمایا وہ بات کی باتیں تھی، وہ جاننے نہ جاننے کی باتیں۔ دوستو توجہ، حضرت عمر ابن خطاب فرماتے ہیں کہ بہن اس جلال، اس روب، اس اعتماد سے بولتی تھی کہ میں نے ایک تھپڑ مارا بہن کے منہ پہ، میری بہن ادھر جا کے گری۔ فرماتے ہیں کپڑے چھاڑ کے کھڑی ہوئی، کہنے لگی عمر ایک تھپڑ نہیں تو 1000 مار، تو 1000 مار، لیکن یہ امید نہ رکھنا کہ میں قرآن چھوڑ جاؤں گی، یہ امید نہ رکھنا میں قرآن چھوڑ جاؤں گی۔ فرماتے ہیں کہ میرے ہاتھ میں تلوار تھی، میں نے دستے کی طرف سے نا، دستے کی سائڈ سے تلوار بہن کو ماری زور زور سے، سر سے خون نکل آیا۔ فرمایا میں اپنے بہنوئی کی بڑی عزت کرتا تھا، میرا بہنوئی پردے سے نکلا بیوی کو بچانے، میں نے زور زور سے 2 تلوار کی پشتیں اس کے سر پہ بھی ماری، خون نکلا، پھر میری بہن آگے ہوئی، پھر مارا۔ ماتے جب خون نکلا نا بہن کا تو میری بہن نے اپنا خون اپنے ہاتھ پہ لگا کے کہا عمر جس ماں باپ کا خون تیری رگوں میں ہے اس کا ہی میری رگوں میں بھی ہے، اسی کا خون میری رگوں میں بھی ہے۔ فرمایا عمر جس باپ کی پشت سے تو ہے میں بھی اسی باپ کی پشت سے ہوں، جس ماں کی چھاتیوں سے دودھ تو نے پیا ہے میں نے بھی اسی ماں کی چھاتیوں سے دودھ۔ توجہ ہے آپ کی؟ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سنیں بات، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں نبی پاک پہ نازل قرآن سنا تو جب میری بہن نے اس جلال کے ساتھ بات کی نا کہ عمر میں بھی اسی باپ کی بیٹی ہوں، میں بھی اسی ماں کی بیٹی ہوں، میں بھی اسی قبیلے کی ہوں، خبردار تو ترشرو ہو کے گالی 1000 دے، یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار دے۔ فرمایا تو چارہ کر، تیل لگا، لیکن تو مجھے اسلام سے ہٹا سکتا؟ حضرت عمر فرماتے ہیں بہن کا جلال دیکھا تو میں ٹھنڈا ہو گیا، بہن کا جلال دیکھا تو میں نے کہا اچھا مجھے دکھاؤ کیا پڑھ رہی تھی، مجھے دکھاؤ ذرا کیا پڑھ رہی تھی۔ فرماتے ہیں میری بہن کہنے لگی تو کافر ہے، انما المشرکون نجس، جا پہلے وضو کر کے آ، جا غسل کر کے آ، جا پہلے نئے کپڑے دھلے ہوئے پہن کے آ، پہلے تیار ہو کے آ۔ حضرت عمر فرماتے ہیں میں تیار ہو کے آیا، میری بہن نے جھولی میں صفحے رکھے،
कुरान पढ़े बहन, सुने भाई, अल्लाह तकदीर बदल देता है। कुरान पढ़े बहन और सुने भाई। कुरान पढ़े भाई और सुने बहन, अल्लाह तकदीर। लेकिन आज बहन भाई कुरान तो सुनते सुनाते ही नहीं ना, ये तो रिवाज खत्म हो गया ना। वो कौम जो कल लड़ती थी नंगी शमशीरों के साथ, वो आज सिनेमा देखने जाती है अपनी हमशीरों के साथ। माज़अल्लाह, नाउज़ बिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। हमारा वो हाल नहीं रहा जो था। हजरत उमर फरमाते हैं, बहन ने कुरान पढ़ा, मैंने कुरान सुना, पता नहीं कुरान में क्या लज्जत सी, मैं रो रो के बेहाल हो गया। फरमाते मेरे जैसा सख्त आदमी, मेरे जैसा सख्त जो कभी नहीं रोया था, आज कुरान सुना। जब कुरान, अल्लाह का कुरान पढ़ा जाता है जो रसूल पे आया, तो लोगों की आंखों को तुम देखोगे, उनकी आंखों में आंसू होते हैं। फरमाया मैं रो रो के बेहाल हो गया। मेरी बहन कहने लगी, भाई क्या प्रोग्राम है? मैंने कहा मुझे भी ले चलो, मुझे भी ले चलो। कहा चलो। फरमाने लगे जरा ठहर जाओ, मेरे ना हाथ बांधो, पीछे मेरे हाथ बांध लो, गले में मेरी तलवार लटका लो, मैं मारने आया था, मैं मुजरम बन के जाना चाहता हूँ, मुजरम बन के। और हमारे शायख फरमाया करते थे, उस्ताद गिरामी हजरत उमर फरमाने लगे, मुझे मारते मारते लेके जाओ, मैं चूंकि मारने आया था ना मुझे। और एक पंजाबी का शायर कहता है, हजरत उमर ने कहा, घरों आया सा मार मुकावने नू, घरों आया सा मार मुकावने नू, हुण मैनू मार दे ले चलो। मते उमर दी उमर बर्बाद होवे, जिथे उमर सवार दे ले चलो। घरों आया सा मार मुकावने नू, हुण मैनू मार दे ले चलो। फरमाते जब पहुंचे ना दारे अरकम में, तो दरवाजे पे हजरत अमीर हमजा खड़े थे। हजरत अमीर हमजा, एक शख्स कहने लगा, हजरत अमीर हमजा से उमर आ रहा है। फरमाया आने दो। कहा हुजूर वो तलवार भी गले में लटक रही है। फरमाया आने दो, वो अगर उमर है तो मैं भी अमीर हमजा हूं, वो अगर उमर है तो अना अशदुल्लाह व रसूल ही, मैं अल्लाह रसूल का शेर हूं, आने दो। कहा आप क्या करेंगे? कहा अदब मलहूज रखेगा तो खातर से बिठाएंगे, नमूना उसको हम खुलके मोहम्मद का दिखाएंगे, अगर नीयत नहीं अच्छी तो मैं उसको कत्ल कर दूंगा, उसी की तेग से सर काट के छाती पे धर दूंगा। मैं आने तो दो, आने दो उमर को। हजरत उमर आए, दरवाजे में दाखिल हुए। सहाबा फरमाते हैं कि हुजूर ने शोर सुना। फरमाया कौन है दरवाजे पे? फरमाया उमर। फरमाते हैं हुजूर उठे तेजी से, चादर गिर गई, चादर। हुजूर तेजी से उठे, खोल दो दरवाजा। हुजूर उमर के गले में तलवार है। फरमाया फाटक खोल दो। या रसूल अल्लाह उमर आपका दुश्मन। फरमाया खोलो दरवाजा। कहा या रसूल अल्लाह खत्ताब का बेटा। फरमाया खोलो दरवाजा। या रसूल अल्लाह अबू जहल का रिश्ता। फरमाया खोलो दरवाजा। हुजूर माजरा क्या है? फरमाया वो अपने आप नहीं आया, मैंने रात अल्लाह से दुआ मांगी है, मैंने मांग के लिया है, मैंने मांग के लिया, वो अपने आप थोड़ा आया है। मांग खोलो दरवाजा, आने दो। हजरत उमर झट से दरवाजा खुला ना, रसूल पाक सामने खड़े हो गए। क्या मंजर था? अबू बकर फरमाते हैं तुम्हें क्या बताएं क्या मंजर था। हजरत हरकम फरमाते हैं तुम्हें क्या बताएं क्या मंजर था। मेरे हबीब की गर्दन तनी हुई है, आंखों में आंसू भरे हैं पर नीचे नहीं गिरते, आंसू भरे हैं आंखों लेकिन नीचे टपकते नहीं। मेरे रसूल पाक आगे बढ़े, उमर की गर्दन झुकी हुई है, उमर ऊपर नहीं देखते। हुजूर आगे बढ़े, जाके हजरत उमर का कंधा जोर से हिलाया। फरमाया क्या प्रोग्राम है तेरा, क्या इरादा है तेरा, बोल। हजरत फारूक आजम आंख यूं उठा के कहने लगे सोनिया बस अब कलमा पढ़ने का इरादा है, सोनिया कलमा पढ़ने का। सहाबा फरमाते पता नहीं क्या हुआ, पता नहीं हुजूर का इतना जोश हमने कभी नहीं देखा, नबी पाक को नारा लगाते हमने पहले कभी नहीं देखा। जब उमर ने कहा ना सोनिया कलमा पढ़ने आया हूं, फरमाते रसूल पाक के जो आंसू बंधे हुए थे ना वो टप से नीचे गिरे और हुजूर ने फरमाया अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। फरमाते हैं हुजूर ने जब अल्लाहु अकबर कहा तो सारे सहाबा भी कहने लगे अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सदा तकबीर की गूंजी पहाड़ों पर चट्टानों पर, फरिश्तों ने सुने नारे जमी के आसमानों पर। नबी पाक ने फरमाया मैं अपने नारे लगाऊं तो अच्छी बात नहीं, मैंने अल्लाह का नारा लगा दिया, मेरे नारे लगाने वाला उमर आ गया है, मैंने अल्लाह का नारा लगा दिया। अब तुम देखना ये नगर नगर मेरे नारे लगाएगा, ये गली गली मेरे नारे लगाएगा,
یہ کریا کریا میرے نعرے لگے، یا رسول اللہ کدھر کدھر؟ فرمایا یہ مکے کی وادیوں میں بھی میرے نعرے لگائے گا، یہ مدینے کے صحراؤں میں بھی میرے نعرے لگائے گا، بدر چمکے گا تو عمر میرا نعرہ لگائے گا، احد میں تلواریں برسیں گی تو عمر میرا نعرہ لگائے گا، اور فرمایا زندگی رہے گی تو عمر پھر بھی میرے نعرے لگائے گا، اور جب دنیا سے جائے گا تو پھر بھی میرے ہی نعرے لگاتا جائے گا۔ تو دیکھ لینا تم، حضور نے گویا عالم تصور میں جواب دیا کہ میرے نعرے لگانے والا آ گیا ہے نا۔ حضرت عمر قرآن پڑھ کے مومن ہو گئے۔ اب یہ ہے کہ قرآن سے پیار نہیں چھوڑا، قرآن سے پیار ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں جناب عمر جب امیر المومنین تھے نا، عمر امیر تھے، جناب عمر امیر تھے، تو میں آتا نا تو میں قرآن بڑا سونا پڑھتا تھا، میری آواز میں بڑی لذت تھی، سرور تھا، کیف تھا۔ حضرت عمر مجھے کہتے وذکرنا ربنا یا ابا موسیٰ، ابو موسیٰ ذرا مجھے میرا رب تو یاد کرا دے، ذرا مجھے میرا رب۔ تو فرماتے میں کہتا حضور آپ کو ہی رب بھول گیا ہے؟ تو فرماتے چل یار قرآن پڑھ، چل یار۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں میں قرآن پڑھتا رہتا، عمر روتے رہتے، میں قرآن پڑھتا رہتا، عمر آنسو بہاتے رہتے۔ فرماتے ایک دن ایسا ہوا کہ رات کا سناٹا تھا، عمر نے پیغام بھیجا، فرمایا ابو موسیٰ میرے گھر تو آ۔ فرماتے میں گیا تو مجھے کہنے لگی یار میرا دل کر رہا ہے تو مجھے قرآن سنا، میرا دل کرتا ہے تو مجھے قرآن سنا۔ میرے رسول پاک علیہ السلام کے صحابی جناب ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں میں قرآن پڑھنے لگا، عمر رونے لگا۔ فرماتے ہیں میں نے تھوڑی سی آیتیں مکمل کی تو عمر کہنے لگے تھوڑا اور پڑھ، میں پڑھتا رہا، عمر روتے رہے۔ میں نے اختتام کیا تو فرمایا نہیں یار اور پڑھ، میں نے اور پڑھا، عمر اور روئے۔ فرماتے ہیں میں نے عذاب کی آیتیں سورہ ہود شروع کی تو عمر تڑپنے لگا، میں چپ کر گیا، فرمایا نا تو پڑھتا جا۔ فرماتے ہیں عمر کانپتا ہے، کانپتا ہے۔ فرماتے ہیں جب میں نے تھوڑی آیتیں اور پڑھی تو عمر بیٹھے تھے بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ فرماتے ہیں پانی گرایا، آنکھ کھلی تو کہنے لگے یار قرآن سن کے میرا دل بڑا ڈرا ہے، میری بخشش کی دعا مانگو، سارے میرے بخشش کی دعا کرو، ہمارا بھی دل ڈرے قرآن سن کے، دعا کرو اللہ ہمارے دلوں کو ٹھنڈا کرے، اللہ دلوں کو نرم کرے، اللہ دلوں کو گداز کرے، قرآن پڑھ کے قرآن سن کے اللہ کرے ہمیں بھی رونا